لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ درس قرآن تفسیر قرآن کے بیان میں ایک بار ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ درس قرآن کی تفسیر قرآن کے اس پورے بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، بندوں کے نام ہیں، تو بندے اللہ کے پیغام کو توجہ کے ساتھ سنیں بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آج ہمارے درس میں جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے وہ آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کس کے بارے میں نازل فرمایا، اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یہودیوں کے مسلمان رشتہ دار جب اسلام کے تعلق سے یہودیوں کے عالموں سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم اسلام میں ہی رہو، اسلام بہترین دین ہے، اور جو اسلام کے نبی پیغمبر اسلام نے کلام لایا ہے قرآن مجید وہ بھی سچا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوسرے لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، کہتے ہو کہ اسلام حق ہے، لیکن خود بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو ایمان نہیں لاتے ہو۔ اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت پاک نازل فرمایا، یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کفاروں میں شامل ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو۔ یعنی آقا کی بعثت سے پہلے، آقا کے اعلان نبوت سے پہلے، آقا کی تشریف آوری سے پہلے مکہ شریف میں اس کے اطراف میں جو یہود رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب قریب ہے، اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ان پر وہ جو پیغام لائے ان کو قبول کرنا، پہلے یہ کہتے تھے۔ لیکن جب رسول اکرم علیہ السلام تشریف لائے تو پھر اپنی ہی بات سے خود مکر گئے اور کفار و مشرکین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہ ایک عجیب انداز تھا کہ وہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے۔ اب اس میں یہ تو خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو یہود اس طرح کی حرکت کرتے تھے، لیکن یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود اس کا جو حکم ہے وہ عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے۔ یعنی اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تقریر و بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں سمجھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کی جس طرح کی کتھنی ہے ویسے ہی ان کی کرنی بھی ہونی پڑے گی۔ اگر کتھنی اور کرنی میں اختلاف ہو گیا، کتھنی کچھ ہو گئی، کرنی کچھ ہو گیا، یعنی یہ کہ کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، واعظ و نصیحت لوگوں کو اچھائیوں کی نیکیوں کی طرف کر رہے ہیں اور خود نیکیوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس صفت میں، ان باتوں میں وہ ان یہود علماء کے ساتھ شریک ہو گئے کہ وہ خود کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح آپ اگر کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اس نیکی کی دعوت پر پہلے خود بھی عمل کریے، خود اس پر عامل ہوئیے، اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے تو اس دعوت میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔
یہاں یہ بات ایک ذہن نشی رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد، قول و فعل کا تضاد مطلب کتھنی اور کرنی کا فرق، اور خلوت اور جلوت کا فرق۔ خلوت اور جلوت میں بھی فرق نہیں ہونے چاہیے۔ خلوت اور جلوت میں فرق کا مطلب کہ آدمی تنہائی میں رہے تو کچھ کرے، لوگوں کے بیچ رہے تو کچھ کرے۔ جب لوگوں کے بیچ تو ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، زبان پہ تسبیحات بھی ہیں، درود شریف بھی ہیں اور اچھے سے رہ رہے ہیں، اور جب اکیلے ہیں تو پتہ چلا فحش کام کر رہے ہیں، اکیلے ہیں تو بے حیائیاں کر رہے ہیں، اکیلے ہیں تو موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو تنہائی کچھ اور بھیڑ کچھ، خلوت کچھ، جلوت کچھ، اس طرح کے لوگوں کو بھی اس آیت سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے لیے ایسے لوگوں کے لیے بہت نقصان ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد، یہ کتھنی اور کرنی کا فرق ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے خود ہی لگا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو، آواز آئے گی کہ انہیں جنت سے واپس کر دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آواز سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ، ایسی افسوس کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، جب ان کو لوٹایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جواب میں کہ میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں ارادہ کر کے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ پہلے میں تمہیں جنت دکھا دوں، جنت کے قریب لے جا لوں، اس کے بعد تمہیں جنت سے واپس کر دوں۔ ارادہ کر کے ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ملنے میں تمہارا انداز الگ ہوتا تھا، تنہائی میں تمہارا معاملہ الگ ہوتا تھا۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، یعنی لوگوں کو ایسی حالت دکھاتے تھے جو دل میں نہیں ہے۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے اچھا ہونا اور تنہائی میں برا ہونا، تو یہ تو ایسا ہی ہو کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے، میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ یہ حدیث پاک معجم الاوسط کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 135-36، حدیث نمبر 5478 میں موجود ہے۔ یہ بہت قابل عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جس کی تنہائی بری ہوتی ہے اور لوگوں کے بیچ اچھے سے رہتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن ان کا اپنا عمل خراب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن یہ برتاؤ کیا جائے گا کہ انہیں جنت کے قریب لے جا کر کے جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو میں نے سنا،
تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ فرمائے گا نیکیاں تو کرتا تھا، لیکن وہ نیکیاں لوگوں کے سامنے کرتا تھا، جب تنہائی ہوتی تھی تو تم گناہ میں ملوث رہتے، گناہ میں پڑے رہتے۔ تو جس طرح آپ لوگوں کے سامنے اچھا بنتے ہیں نا، ویسے ہی اکیلے بھی اچھا بنیے، اور میں تو کہتا ہوں اکیلے زیادہ اچھا بنیے، کہ چونکہ جب آپ اکیلے رہتے ہیں اس وقت اچھا کچھ کرتے ہیں نا، تو اس وقت صرف خدا کے لیے کرتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کے بیچ رہتے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجمع میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، تو وہاں تو خدا وہاں بھی دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں پبلک بھی ہے، لوگوں کی نگاہیں بھی ہیں۔ اپنے دل پہ نظر کریے، کہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اچھا تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اپنی تنہائی کو زیادہ اچھا بنائیے اپنی محفل اور مجلس کے مقابلے میں، تو جا کر کے آپ کی دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو کتنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کتنی کرنی والوں کے ساتھ فرق کے تعلق سے یہ جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اور قبر والے جو واقعہ آپ نے سنا نا، تو یہ جو الحمدللہ الزواجر عن اقتراف الکبائر میں، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ نے اس قبر والے سے فرمایا تم نے میرا کچھ خیال نہیں کیا۔ اگر تنہائی اچھی ہوتی ہے تو آدمی خدا کا خیال کرتا ہے، اگر تنہائی بری ہے تو گویا کہ اس نے خدا کا خیال نہیں کیا۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد 1 صفحہ 31 میں روایت موجود ہے۔ جو بے عمل نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن اس کا اپنا عمل درست نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے برے انجام ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا عمل اچھا نہیں وہ نیکی کی دعوت دے ہی نہ، ایسا نہیں ہے، نیکی کی دعوت بھی دے اور خود کے عمل میں سدھار کی کوشش میں بھی لگا رہے، دونوں معاملے میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے وہ خود بھی تقوی پرہیزگار والا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، رب کو یہ محبوب اور پسند ہے۔ یہ جو تفسیر میں نے آپ کو عرض کیا، یہ تفسیر بیضاوی کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کے تحت لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 316 میں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے نہ رک جائیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ یہ معجم الاوسط کی حدیث نمبر 6628 میں موجود ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 77 ہے۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ اگر آپ ساری نیکیاں نہیں بھی کر پاتے ہیں تو بھی نیکی کی دعوت دیجئے، آپ سارے گناہ سے نہیں بچ پاتے ہیں پھر بھی لوگوں کو گناہ سے بچنے کی دعوت دیجئے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر نیکیاں نہیں کر پا رہے، نیکی کی دعوت آپ نے دیے ہیں، تو وہ نیکی کی دعوت جو آپ نہیں کر پائے، آپ کی دعوت سے اگر کوئی کر لیا نا تو الحمدللہ اس کا ثواب آپ کو بھی میسر ہوگا، آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ تو نیکی کی دعوت دیتی رہنی چاہیے۔ اس کے بعد آج کے درس کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 45 اور 46 اللہ کا فرمان وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے
ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا۔ اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضائے الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ 50 میں یہ باتیں لکھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اللہ کا فرمان، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈرے اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یہ تفسیر خازن میں جلد 1 صفحہ 50 میں یہ باتیں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہیں: 1، تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری، نمبر 2، دریا میں راستہ بن جانا۔ یہ تفصیلات جیسے جیسے آپ ہمارے ساتھ درس کے میں شریک رہیں گے انشاءاللہ یہ ساری باتیں اور آپ کو کھل کے سمجھ میں آئیں گی، کتنے احسانات، کس طرح کے احسانات، کس انداز میں احسانات بنی اسرائیل پہ کیے گئے، ابھی آپ سرسری طور پر سنیے۔ اور فرعون سے نجات، تورات کا عطا ہونا، بچڑے کی عبادت پر معافی مل جانا، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلوہ نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ، یہ تمام نعمتیں ان کے آبا و اجداد کو عطا کی گئیں۔ اور چونکہ جو نعمت آبا و اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے، اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران آیت نمبر 110۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48، اللہ کا فرمان وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اللہ نے اس میں فرمایا کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی قیامت کے دن، یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے دن اس سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کفار میں سے کسی کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کفار کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کفار سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ کفار و مشرکین کا قیامت کے دن کوئی مددگار، کوئی حامی، کوئی ناصر، کسی بھی طرح کی ان کی کوئی سپورٹ، کوئی ہیلپ نہیں ہوگا۔ شفاعت کی امید پر گناہ کرنا کیسا؟ انیک ہوا نا کہ قیامت کے دن الحمدللہ اہل ایمان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی، رسول اللہ شفیع اعظم ہے الحمدللہ۔ تو اس سے اگر کوئی اسی پر بھروسہ کر لے اور اس گناہ پہ مصر ہو جائے اور گناہ پہ نڈر ہو جائے کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار کو نہ کوئی کفار میں سے نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا ڈالے۔ تو گویا کہ ویسے ہی مثال ہے، تو لہذا شفاعت کی امید پر گناہ پر مصر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خود کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اس میں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبرن وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھی۔ یہ بنی اسرائیلیوں پر فرعون اور فرعونی ظلم کرتے تھے۔ یہ تفسیر کبیر کے آیت نمبر 49 کے تحت لکھا ہے سورہ بقرہ کی۔ اس فرعونیت کا کچھ نمونہ ان مسلمان ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنا رکھے ہیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب، یہ فرعون کیا ہے، فرعون کا ایک مختصر تعارف سنیا۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاسی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون کوئی نام نہیں ہے، یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی اگر پردھان منتری بنتا ہے تو اس کو وزیر اعظم، پردھان منتری وغیرہ دیگر الفاظ بولتے ہیں، تو ویسے ہی جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔
یہ ایک لقب ہے، یہ نام نہیں ہے، ایک لقب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون ہوا تھا وہ تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی، 400 سال تک زندہ تھا وہ۔ نیز اس آیت میں آل فرعون سے اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز مراد ہیں۔ یذبحون ابناءکم، یہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ یعنی فرعون نے خواب دیکھا کہ وہ ذبح کیوں کرتا تھا؟ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے، ان کے یہاں بنی اسرائیلیوں کے یہاں جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو مروا ڈالتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ قبطی یہ فرعون کی قوم ہے، فرعون قبطی قوم سے تھا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی، خواب دیکھا کہ آگ آئی مصر میں اور پورے مصر کو گھیر لی اور قبطی لوگوں کو جلا ڈالی، بنی اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کری۔ اب یہ خواب دیکھ کر وہ فرعون جو تھا نا وہ حیران و پریشان ہوا اور بڑی گھبراہٹ لاحق ہو گئی اس کو۔ اب وہ خواب کے تعبیر بتانے والوں کی طرف اپنا رخ کیا۔ معبرینوں نے، تعبیر بتانے والوں نے، کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ بتا دیا گیا اس کو کہ عنقریب بنی اسرائیلیوں میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا، فرعون تمہیں ہلاک کرے گا، تمہاری سلطنت کو بھی ختم کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ تفسیر روح البیان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کی تفسیر میں لکھی ہے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ جن دنوں وہ بچوں کو قتل کرتے تھے انہی دنوں ہوا اللہ کی قدرت سے یہ کہ ان کے بوڑھے، جو اس قوم کے بوڑھے تھے، وہ مرنے لگے۔ تو اب قبطی فرعون کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے فرعون سے کہ بوڑھے مر رہے ہیں، بچوں کو ہم مار رہے ہیں، تو عنقریب ہمارے لیے تو ان کی قوم سے خدمتگار بھی ہمیں نہیں ملیں گے، ہمیں نوکر چاکر کہاں ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں، یعنی 1 سال قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا کہ اس سال بچوں کو نہیں ماننا ہے، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھی، جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا فرعون کی طرف سے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں، ان کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اور تفصیل اس کی بیان کی جائے گی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔ الحمدللہ آج کی ہماری یہ تفسیر تھی اور درس قرآن کا یہ بیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔